الحمدللہ حافظوں قاریوں آپ کو مبارک، آپ کو کتنی بڑی بلندی عطا ہوئی ہے، کس نسبت کے میں آپ کو رکھا گیا ہے، اسی کو سوچتے رہو اور زندگی کھپا دو اور لوگوں کو خوب قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، اور پھر آگے تعلیم، جن کے علماء ہیں تفسیر پڑھا رہے ہیں، احادیث پڑھا رہے ہیں، یہ بھی مقاصد ہے، آپ کو بھی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دولت عطا کی ہے، اسی نسبت سے اس کی خدمت کرنی ہے۔ اس کا ملک کل جہان نہیں ہو سکتا، نہ سونا نہ چاندی نہ ہیرے نہ جواہرات نہ دنیا کا شہرہ، کچھ نہیں، بس یہ جو سعادت آپ کو عطا ہوئی ہے بڑی نعمت، اس میں محنت کرنی ہے ہم کو۔ اور مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع خیر المدارس والے، اللہ درجات بلند فرمائیں، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مدارس میں ابتدا میں ان مقاصد پر بحث ہوتی ہے خوب بیٹھ کے، لیکن سال بھر باقی شعبوں کے لیے، ان کے لیے تو پورا نظام مرتب ہے اور اس کو چلایا جاتا ہے، لیکن اس شعبے پر سوائے باتوں کے ہمارے پاس عمل نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یزکیہم تزکیہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشائخ کو قبول کیا ہے، پیران طریقت کو قبول کیا ہے، یہ تزکیہ، یہ سلوک و احسان کا شعبہ، یہ اب صرف باتوں تک رہ گیا ہے، اور یہ اس کے بغیر سارے کاموں میں کمزوری ہے۔ یہ جہاد کے لیے بھی ضروری ہے، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یہ خطیبوں کے لیے بھی ضروری ہے، یہ مبلغوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے جا رہے تھے، تو فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، جاؤ اس کو تبلیغ کرو لیکن میری یاد میں کمی نہ آئے۔ مبلغ کے لیے بھی ضروری ہے، اور درس و تدریس والے کے لیے بھی ضروری ہے، سب کے لیے یہ روح دین ہے۔ مجھے یہ خوشی ہے کہ مرکز السنت والجماعت میں جہاں علمی کام ہو رہے ہیں سارے شعبے، وہاں الحمدللہ اللہ مولانا کی زندگی عمر میں برکت فرمائے، مزید نور بھر دے ان میں، تو اس طرف متوجہ ہیں۔ الحمدللہ یہاں تہجد کا اہتمام ہوا ہے، اور یہاں ذکر کا، یہی چیزیں ہماری اصل دولت ہی ہماری یہ ہے کہ ہم سے تہجد ناغہ نہ ہو، نوافل کا اہتمام کریں، کیونکہ نوافل کے ذریعے قرب الہی ملتا ہے۔ ما زال یتقرب الی عبدی بالنوافل، یہ نوافل کو ہمیں نظر انداز کر دے، نہ نہ نہ، انعام کا راستہ تو یہی ہے، انعام اس پر ملتا ہے، قرب الہی کا، یہ ہمارے اکابر کا ورثہ ہے۔ تو میں نے وقت زیادہ لے لیا، آپ حضرات خوش نصیب ہو، اور میری سعادت ہے کہ میں جہاں علمی مجمع میں آیا ہوں، یہ علمی مجمع بھی آپ علماء ہو، فاضل ہو الحمدللہ، تو وہاں مجھے یہ سعادت ملی کہ میں ذاکرین کے مجمع میں آیا، جو مغفرت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہاں سے یہ نور لو اور اپنی اپنی جگہ۔ دو کام ہم کو اب کرنے ہیں، ایک ہم نے اسلام کی خدمت کرنی ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اس کو ہم کسی صورت بھی منہدم نہیں ہونے دیں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، یہ ہماری ڈیوٹی، ہمارا دین ہے۔ دوسرا میرے عزیزوں پیارو، پاکستان ہمارا گھر ہے، ہم پاکستان کے بھی محافظ ہیں۔ اس وقت جہاں اسلام کے خلاف قادیانی وغیرہ لگے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا اسمبلی میں کیا ہوا، اور یہ علماء کی برکت ہے الحمدللہ، علماء نے آواز اٹھائی اور لوگ بیدار ہوئے، ان کو یہ واپس ابھی بھی گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ نہیں کر سکیں گے جب تک حضور انور وسلم کا غلام ایک بھی زندہ ہے، کوئی حرکت نہیں کر سکے گا۔ ہم سب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہیں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری عزتیں، جان مال سب فدا ہے، ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ پسپا ہو گئے، چور دروازہ ناکام ہو گیا، اور ہماری عسکری، ہمیں یہ خوشی ہے، اچھی بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہے۔ باقاعدہ فوج کی طرف سے بیان آیا کہ ناموس رسالت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، یہ اچھی بات ہے۔ ہم سب کو، چھوٹے بڑوں کو، سیاستدان ہوں کوئی بھی ہوں، ناموس رسالت پر ہمیں فدا ہونا ہے۔
اور یہ اسلام ہمارا سب کا دین ہے مشترک، اس کی بھی ہم حفاظت کریں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ آج یہ باغ و بہار ہے، آج یہ تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے رائمنڈ میں، اللہ کامیاب کرے۔ اور آج جو جتنے ہمارے یہاں الحمدللہ ہماری یونٹوں پر لکھا ہوا ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، یہ اس ملک کے اندر ہے۔ یہ ملک ایک خزانہ ہے ہمارا، اس کا دفاع بھی ہم کو کرنا ہے، حفاظت بھی کرنی ہے، تاکہ اس کے اندر یہ سارے کام زندہ اور سلامت رہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی زندگی عمر میں بہت برکت فرمائے۔ ذکر کا بھی اہتمام کرو، بیت بھی ہوں، اپنے اپنے ہاں درود شریف بھی۔ ابھی یہ کتاب جو حضرت کے ہاتھ سے آئی ہے، میں بہت دعائیں دی ان کو، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے اس کو اول تا آخر پڑھا ہے۔ الحمدللہ یہ لے جاؤ۔ جو لوگ ہمارے خلاف پراپیگنڈے کرتے ہیں، پراپیگنڈے ہم نے اپنی طرف خود کیے ہیں۔ فضائل درود شریف ہماری کتاب ہے، فضائل ذکر ہماری، اور ہم پر الزام ہے کہ یہ ذکر اور درود شریف کے منکر ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا عملی توڑ چاہیے ہمیں، اور وہ یہی ہے کہ ہم ذکر بھی کریں، ہم درود شریف بھی پڑھیں دوسروں کو۔ اس کتاب کو گھر گھر پہنچاؤ۔ الحمدللہ اس میں جو بھی پڑھے گا وہ درود شریف کا عاشق ہوگا۔ ہمارے خلاف جو پراپیگنڈے ہیں وہ بھی ٹوٹیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ